بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بات کریں گے اڈیالہ میں کیا چل رہا ہے اور کیسے تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جو لیگل ٹیم ہے، انہوں نے بڑا زبردست سرپرائز دیا ہے اور چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب، جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر جتنے چور ڈاکو لٹیرے مسلط ہیں ان تمام کو کلین چٹ جو ہے وہ نذیر احمد بٹ صاحب نے دی ہے، تو ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی ہے اور پہلی بار کسی عدالت میں ان کے خلاف اس طرح سے توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 7 اگست کو بشرا بی بی صاحبہ کی جو ہے وہ بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی القادر کیس میں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ٹرائل چل رہا ہو اور ٹرائل کے دوران کسی بھی سٹیج پر اگر کسی ملزم کی بریت کی درخواست آ جائے تو اس ٹرائل کورٹ کے جج کو پہلے اس بریت کی درخواست پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور بریت کی درخواست میں کہا جاتا ہے کہ اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جس کا بھی آپ کہتے ہیں کہ جس کو پر الزام ثابت نہیں ہوا تو اس کو باعزت بری کیا جائے، تو پہلے اس پہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بشرا بی بی صاحبہ کی بریت کی درخواست دائر کی گئی ہے، 7 اگست کو یہ دائر کی گئی، 9 سماعتیں اب تک ہو چکی ہیں، لیکن اب تک بریت کی درخواست پر چیئرمین نیب نے عدالتی حکم کے باوجود کومنٹس داخل نہیں کیے، اپنا جواب نہیں دیا، جس پہ عثمان ریاض گل صاحب جو ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، بڑے لائق وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں، انہوں نے درخواست لکھ کے دی اور اب وہ درخواست دائر ہو گئی ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو اڈیالہ میں پروفیشنل ٹیم ہے، سلمان صفدر صاحب ہیں، ظہیر عباس صاحب ہیں، عثمان ریاض گل صاحب ہیں، انتظار حسن پنجوتا صاحب ہیں، خالد یوسف چودھری صاحب ہیں، فیصل چودھری صاحب ہیں، یہ سب وکلا جو اڈیالہ میں جاتے ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے چیزیں کر رہے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ بن گیا ہے اور آئی تھنک شاداب جعفری صاحب بھی ہیں اس لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، اب وہ کر یہ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ڈیلے کر رہے ہیں، آگے لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں آگے لے کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں 6 جون کا فیصلہ ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ نہیں سنا رہے اور امکانات ہیں کہ وہ اگلے 10-15 دن میں وہ فیصلہ آ جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ 6 جون سے فیصلہ دبا کر بیٹھے ہیں۔ نیب ترمیم کا فیصلہ جو نیب ترمیم چوروں ڈاکو لٹیروں نے کی تھی، ان ترامیم کو عمران خان نے چیلنج کیا تھا، 2-1 سے فیصلہ آیا تھا، عمرتا بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب نے وہ نیب ترامیم کالعدم کر دی تھی، ختم کر دی تھی، عمران خان کی درخواست قبول کر لی تھی، عمران خان وہ کیس جیت گئے تھے اور منصور علی شاہ صاحب نے اختلاف کیا تھا اس فیصلے سے اور انہوں نے ان ترامیم کو بحال رکھا تھا۔ اس پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو لائے، اس کے بعد انٹر کورٹ اپیل کا حق مل گیا، 5 رکنی بینچ بنا، 6 جون کا فیصلہ محفوظ ہوا۔ یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان نے اڈیالہ سے دلائل دیے تھے خود اور قاضی صاحب سے ان کا مکالمہ ہوا تھا۔ تو یہاں پہ اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ 6 جون سے فیصلہ قاضی صاحب نے محفوظ رکھا ہوا ہے، جون، جولائی، اگست گزر گیا ہے، ابھی تک وہ فیصلہ نہیں سنا رہے کیونکہ وہ فیصلہ قاضی صاحب نے وہ ترامیم بحال کرنی ہے جو کالعدم کر دی تھی بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب نے۔ عمران خان بظاہر تو کیس ہار جائے گا کیونکہ عمران خان نے اس کیس میں یہ کہا تھا کہ میری ذات کو کوئی فائدہ نقصان ہوتا ہے رہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، لیکن میں اپنے ملک کو دیکھ رہا ہوں، 25 کروڑ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کروڑوں غریبوں کو دیکھ رہا ہوں، اپنے ملک کا مستقبل دیکھ رہا ہوں، لہٰذا نیب ترمیم کو کالعدم کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا جائے اور مجھے بھی اس کا فائدہ نہ پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ جب وہ نیب ترمیم بحال ہوں گی تو عمران خان کہتے بھی رہیں اگر کہ مجھے ان کا سہارا نہیں لینا، تب بھی فائدہ عمران خان کو ہونا ہی ہونا ہے، اور پھر جب کیسز بوگس ہوں تو پھر سہارا لینا چاہیے۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ جھوٹے کیسز ہیں، بالکل سہارا لینا چاہیے ان کا، بالکل ان کا، کیونکہ اس میں ایک ترمیم ہے جس میں یہ ہے کہ جو بھی کابینہ کا فیصلہ ہوگا اس کے اوپر نیب جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکتا، اور یہ کابینہ کا فیصلہ تھا القادر والا جو القادر کیس بنایا گیا ہے، وہ جو باہر سے ملک ریاض فیملی کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی اور پیسے آئے تھے، اس کی بات کر رہا ہوں، 190 ملین پاؤنڈ۔ قاضی صاحب وہ فیصلہ نہیں دے رہے۔ قاضی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ان ترامیم کو کالعدم کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو ہوگا اگر کالعدم کرنے کا فیصلہ برقرار رکھتے ہیں جو بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب نے کیا تھا، اور اگر ان ترامیم کو بحال کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو تو ہو گئی، لیکن عمران خان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا جس کے اوپر جھوٹا اور بوگس کیس بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے قاضی صاحب کے اوپر ہے کہ وہ فیصلہ نہیں سنا رہے، لیکن اب ان کو سنانا پڑے گا۔ ایک تو ان کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ گئے، دوسرا اب ججز چھٹیاں ختم کر کے آ جائیں گے تو وہ فیصلہ اب ان کو سنانا پڑے گا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی، وہ زبردست انداز سے انہوں نے دیکھیں نا کیا کیا، انہوں نے بریت کی درخواست ڈال دی ہے۔ پہلے انہوں نے کچھ دن ڈیلے اس طرح سے کیا کہ جو ڈاکومنٹ 2019 والا نہیں دیا جا رہا تھا اس پہ وہ اسلام آباد کورٹ گئے، وہاں جا کے نیب کو ماننا پڑا کہ وہ ڈاکومنٹ دینا چاہیے تھا، ہم دے رہے ہیں، وہ دیا، اس کو اسے 5-7 دن جو ہے وہ گزر گئے۔ اب یہ والا معاملہ ہے 30 اگست سے اب معاملہ چلا گیا 4 سپٹمبر تک، 5 دن کی تاریخ پڑ گئی ہے۔ یہ بڑی کامیابی ان کی، جتنے ٹائم وہ گین کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ 15-20 دن اور وہ اس کو ڈیلے کریں گے تاکہ 6 جون والا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں جو ضمانت ہے
اس پہ 2 سپٹمبر کو اب سماعت ہوگی اور وہ ان کی ضمانت جو ہے اس کو لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کو لٹکایا جائے، اس دوران القادر میں کنوکٹ کر دیا جائے تاکہ اس طرح سے جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہ آ سکیں۔ تو یہ ہے سارا معاملہ عمران خان صاحب کے لیے۔ ان کی بار بار کہتا ہوں، اب بھی کہوں گا، آگے بھی کہوں گا، میں کنوینس ہوں اس بات پر کہ عمران خان کی رہائی کے دن قریب ہیں، کیونکہ کیسز منطقی انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ 9 مئی والوں میں عمران خان صاحب کی سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں ضمانتیں ہو جائیں گی، جو 9 مئی والے جس میں جوڈیشل کیا گیا تھا۔ یہ توشہ خانہ 2 جو ہے اس کو لٹکانے کی کوشش کی جائے گی، اس میں ضمانت کو اس وقت کسی کیس میں عمران خان کنوکٹ نہیں ہے، جو کنوکشنز ہیں وہ سسپینڈ ہیں، بیلیں ہیں 2 کیسوں میں، 9 مئی کے کیسز میں وہ گرفتار ہیں، جوڈیشل ہیں، وہ ان کی بیل اپلائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آرگومنٹس ہیں، اور ادھر توشہ خانہ 2 میں ان کی گرفتاری ہے، وہ بھی آرگومنٹس ہیں 2 سپٹمبر کو۔ تو یہ اب اگر القادر میں کنوکٹ کر بھی دیتے ہیں تو وہ 15 سے 20 دن میں کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی، لیکن ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ القادر میں جو ہے وہ کنوکٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو میڈیا سے بات نہیں کرنے دی گئی، اور خاص طور پہ طاہر صدیق صاحب ہیں، وہاں پہ کوئی نئے آئے ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ طاہر صدیق شاہ نئے آئے ہیں یا پہلے تھے جو بھی، ان کے حوالے سے ہے کہ وہ بہت مس بیہیو کرتے ہیں، وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، اور عمران خان نے ان کو ڈانٹا بھی ہے کیونکہ صحافیوں کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا، اس پہ عمران خان نے پروٹیسٹ کیا، اور عمران خان نے کہا کہ تمام رپورٹرز کو جو ہے وہ آنے دیا جائے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کچھ اہم باتیں جو کی ہیں وہ کیا کی ہیں۔ اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب ایک کیس توشہ خانہ 2 میں جو گرفتاری ڈالی گئی تھی اس میں ضمانت ان کی 2 سپٹمبر کو ہے دلائل، اور القادر چلا گیا 4 سپٹمبر تک۔ پہلے بشرا بی بی کی بریت پہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اس بریت کا فیصلہ کیے بغیر آگے معاملہ نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کا سہارا لے رہی ہے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کہ 31 اکتوبر کا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں یہ ہے کہ جب تک نیب ترمیم کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو کسی نیب کے کورٹ کو، کوئی بھی نیب کی عدالت کسی کیس میں فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ عمران خان صاحب نے جو گفتگو کیا اس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک بات واضح کر دوں، جو لوگ برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، جن لوگوں کی فیملی اور بچوں پر تشدد کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کے گھر توڑے گئے، ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کی تعداد بہت کم ہے، نام کسی کا نہیں لوں گا، مجھے سب معلوم ہے برے وقت میں کون کون پارٹی چھوڑ گیا۔ جنہوں نے برے وقت میں تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی وہ تسلی رکھیں۔ میاں والی کے امجد خان پر بہت تشدد ہوا، وہ ICU میں بھی رہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج معیشت کا چیلنج ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری آئی، اب کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم سرمایہ کاری اس دور میں ہوئی۔ آمدنی نہیں بڑھا رہے، قرض لیے جا رہے ہیں۔ یہ سب سیاسی عدم استحکام، فراڈ الیکشن اور دہشت گردی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بالکل عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو کچھ اس وقت ملک کے اندر تباہی اور بربادی ہے اس کی وجہ 8 فروری ہے، اور 8 فروری کے الیکشنز کے اندر عثمان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ نے کرائے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات پہلے بھی ہم پر ڈالے گئے۔ حکومت کہتی ہے کہ PTI کی سیٹلمنٹ سے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی پالیسی سے دہشت گردی بڑھ گئی۔ اب حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ کراس بارڈر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ہماری خفیہ ایجنسیز دہشت گردی ختم کرنے کی بجائے ایک سیاسی جماعت کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ بلوچستان، TTP، کچے کی دہشت گردی اور ملک میں بڑھتے جرائم کے ہوتے ہوئے کون سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں؟ صوبائیت اس وقت ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پنجاب میں بلوچستان کے خلاف مظاہرے کروائے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہم صوبائیت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ملک میں صرف PTI وفاقی جماعت ہے، باقی جماعتیں ریجنل پارٹیز بن چکی ہیں۔ یہ سب بوٹ کو عزت دو کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بوٹ کو عزت نہ دیں تو یہ پارٹیز ختم ہو جائیں گی۔ سیاسی جماعتیں قوم کو اکٹھا رکھتی ہیں، فوج اکٹھا نہیں رکھ سکتی۔ اگر فوج لوگوں کو، قوم کو اکٹھا رکھ سکتی ہوتی تو مشرقی پاکستان سے جدا نہ ہوتا۔ سب جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، ہمیں KPK کے علاوہ کہیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی۔ ہمارے فیصلہ ساز اس وقت پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں۔ جو قوم کو اکٹھا کر سکتی ہے وہ جماعت PTI ہے۔ ہمیں پاکستان کی فکر ہے۔ 22 اگست کو جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ سے پارٹی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، کارکنان کو غصہ ہے۔ دینی جماعتوں کے احتجاج اور ٹیسٹ میچز کی وجہ سے جلسہ منسوخ کرنا پڑا۔ جن کو ملک کا سوچنا چاہیے وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اس گفتگو کے دوران وہاں پہ بڑا وہ بدتمیزی ہوئی اور بڑا وہاں پہ بدمزگی ہوئی، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ برہم ہوئے، ڈانٹا انہوں نے طاہر صدیق شاہ کو، جو رپورٹ ہوا اس کے مطابق، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ فیئر ٹرائل میرا حق ہے، لیکن فیئر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اوپن ٹرائل میں میڈیا کی رسائی ہونی چاہیے۔ جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں اتنی مجھ پر سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ میں نہ پارٹی قیادت سے مل سکتا ہوں، نہ بچوں سے بات کرائی جا رہی ہے۔ پارٹی رہنماؤں کے نام بھیجتا ہوں ملاقات کے لیے تو سب لوگوں کو اندر جو ہے وہ نہیں آنے دیا جاتا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ باقی عمران خان صاحب کو وہاں پہ رپورٹر انوار عباسی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ کیا صورتحال ہے، کون کون سے رپورٹر آئے ہوئے ہیں کہ ان کو نہیں آنے دیا گیا۔ تو یہ ہے جناب ساری صورتحال۔
پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ایک تو کنٹیمپٹ اپلیکیشن فائل کیا ہے. اب القادر میں بشرا بی بی کی بریت پر کمنٹس فائل کرنے پڑیں گے چیئرمین نیب کو, اور اس کی بنیاد پہ پہلے بریت کا فیصلہ ہوگا, پھر آگے معاملہ جائے گا. نیب کو بری طرح سے پھنسا لیا ہے لیگل ٹیم نے, اور نیب کو اب راستہ نہیں مل رہا, اور نیب والے ظاہر ہے سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ عدالتیں اپنی, جج اپنے, نظام اپنا, میڈیا اپنا, سب کچھ اپنا, اس کے باوجود عمران خان کی لیگل ٹیم نے ہمیں پھنسا لیا ہے. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے سلمان صفدر صاحب کو, ظہیر عباس صاحب کو, عثمان ریاض گل صاحب کو, خالد چودھری صاحب کو, اور دیگر جو لیگل ٹیم میں فیصل چودھری صاحب سمیت تمام وکلا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. باقی نہیں میں طرف سمجھوتا کو تو آج کل جانے نہیں دیا جاتا. اور سوری, ایک اور ٹاپک جو ہے وہ اسی میں بات کر لوں. آج میں بھی کیا تھا پریس کلب کے باہر, آج پریس کلب کے باہر جو ہے وہ احتجاج تھا. جو لاپتہ افراد ہیں, آمنہ جنجوعہ صاحب بھی تھیں, صاحبہ بھی تھیں, اور ایمان مزاری تھیں. اور جو میری آج ملاقات ہوئی وہاں پہ وہ اشتیاق احمد قریشی صاحب ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہیں ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان AJK کے, اور ان سے اور آج اس پروٹیسٹ میں تابش خان سدوزئی, یہ PTI کی ینگ وکیل ہیں اور کشمیر سے ان کا تعلق ہے, اور یہ بہت وہاں پہ ایکٹیو تھیں اور بڑے نعرے شر لگا رہی تھیں, اور وہاں پہ کافی وہ ظاہر کشمیر سے ان کا تعلق ہے, تو کشمیر کے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ بھی لاپتہ ہیں. اور میں ذکر کرنا چاہوں گا جو انہوں نے لسٹ مجھے بھیجی ہے اشتیاق احمد قریشی صاحب نے, اس کے مطابق جو ہے وہ راجہ مدثر لاپتہ ہیں 15 مارچ 2024 سے, گل فراز صدیق لاپتہ ہیں 22 فروری 2014 سے, سید فراز حسین شاہ لاپتہ ہیں 13 مارچ 2022 سے, سید ثاقب حمدانی 13 فروری 2020 سے لاپتہ ہیں, بلال نذیر 10 جنوری 2024 سے جبری طور پر گم شدہ ہیں, سید وسیم حمدانی 2 جون 2017 سے غائب ہیں, عاقب عباسی 1 جون 2024 سے غائب ہیں. اچھا, پھر اسی طرح سے بلال نذیر پیرزادہ 10 جنوری 2024 سے مسنگ ہیں, عاقب عباسی یہ 1 جون 2024 سے مسنگ ہیں, سید ثاقب حمدانی یہ 13 فروری 2024 سے ہیں, اور سید وسیم حمدانی یہ تو شاید پہلے بھی میں نام لے چکا ہوں ان کے, اور یہ ہیں جناب جو کشمیر سے AJK سے. تو مجھے تو حیرانگی ہوئی ہے سن کے کہ AJK میں بھی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ہے. ہم تو بلوچستان اور پنجاب اور وفاق کا سمجھتے تھے, AJK میں بھی ہے. تو یہ بڑا ایک تکلیف دہ وہاں پہ صورتحال تھی. ایک ماں کو میں نے دیکھا جب ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کریں تو ان کا ہاتھ مسلسل کانپ رہا تھا, بات ان سے نہیں ہو رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, ایک بچہ بیچارہ چیخ و پکار تھی. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے, جبری گمشدگی جن گھروں میں ہوتی ہے ان کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کو پیش کیا جائے, اس کو عدالتوں میں پیش کیا جائے, پراپر اس کا فیئر ٹرائل کیا جائے. لیکن اس طرح سے جبری گمشدگیاں جو ہیں وہ کسی صورت بھی پاکستان کی خدمت نہیں ہے, اور اسے کسی صورت بھی فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہی ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے صورتحال. عمران خان صاحب کی 1-2 چیزیں رہ گئیں کہ عمران خان صاحب کو ڈمبل نہیں دیے جا رہے, اس کی پھر درخواست دی گئی, بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی, اس کی درخواست دی گئی, کتابیں نہیں دینے دی جا رہی تھیں, اس کے حوالے سے ایک آرڈر ہوا ہے. تو یہ ہے جناب صورتحال. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.